حضرت جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل کرے نیک عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کی حالت میں ہو، عمل مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ان کے عمل کا بہترین بدلہ قیامت کے دن دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے بارے میں کہا تو ویسے ہی عورتوں سے بھی کہا کہ مرد عورت دونوں اجر کے لحاظ سے برابر ہیں۔ مرد ہو یا عورت، دونوں جو بھی خیر کے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جہاں مردوں کو جزا اور سزا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا رکھا ہے۔ لیکن حضرات، جسے گناہ کہتے ہیں، گناہ میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ گناہ ہوتا ہے، خواہ وہ مرد کرے یا عورت کرے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں، خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس بات کی وضاحت کی ہے خواتین میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، کیا کیا معصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کے خطبے میں ہم خواتین کے متعلق گفتگو کریں گے، وہ خطائیں، وہ نافرمانیاں جو شریعت کے معاملے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اکثر خواتین انجام دیتے ہیں۔ اس خطبے کا یہ مطلب نہیں خواتین کی غلطی کو اس جمعے کے خطبے کے ذریعے واضح کیا جائے، نہیں، بلکہ اگر موجود ہے غلطی تو اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اور مرد حضرات جو بھی یہاں پر سنتے ہیں وہ سنیں، اپنے گھر والوں میں جا کے بتائیں۔ اگر بیوی کے اندر وہ غلطی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کیجیے، اپنی بیٹیوں میں غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کیجیے، اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں اگر ایسی غلطی خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں تو ضرور اصلاح کیجیے، اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختصر طور پر یوں تو بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں خواتین میں، لیکن ان میں بھی کچھ مخصوص برائیاں ہیں جو مختصر انداز میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی برائی جو خواتین میں پائی جاتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک مرد بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی کم نہیں، مرد حضرات بھی شرک کرنے میں، شرک مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتیں بھی شرک کیا کرتی ہیں۔ لیکن اکثر دیکھتے ہیں شرک میں مردوں سے زیادہ عورتیں زیادہ ملوث ہوا کرتی ہیں۔ کیسے؟ بچہ کچھ رونے لگے، ستانے لگے، شرارت کرنے لگے، فوراً تعویذ کی طرف چل جاتے ہیں، فوراً مزاروں کا رخ کرتے ہیں، فوراً عاملوں کا رخ کرتے ہیں، فوراً ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی کاغذ میں کوئی آیت لکھ کے دے، اسے پانی میں ڈبو کے پلا دیا جائے، ایسے عقائد کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں بہت ساری مسلم خواتین مندروں میں جانے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ یقیناً شرک میں نے کہا کہ مردوں میں بھی ہے، لیکن زیادہ تر ملوث عورتیں شرک میں ہیں۔ شیطان آسانی سے عورتوں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کی اہلیہ، ان کے ہاتھ میں کالا دھاگا تھا۔ فوراً کہا، یہ کیا کالا دھاگا تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ ایک یہودی نے مجھے منتر پڑھ کے دیا تھا، میرے آنکھ میں کچھ تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں کالا دھاگا باندھی ہوں۔ غصہ ہوئے، کہنے لگے ابن مسعود کے گھر والوں میں ایسی شرک، اسے فوراً کاٹ کے پھینک دیا اور کہا کہ ابن مسعود کے گھر میں شرک داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا، جانتی ہو تمہارے آنکھ میں کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ شیطان کے کچوکے دینے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو حضرات بتانا یہ ہے، یہ تورے ہیں، یہ تعویذیں ہیں، ایسے ہی جتنے بھی گندے کام ہیں جو عقائد کو خراب کرنے والے کام ہیں، مردوں سے زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہمارے نزدیک چھیچک کی بیماری ہے۔ آج کل بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جسم بھر کے جنم پھوڑے بھوسے آ جاتے ہیں، اس کا اصل نام چھیچک ہے،
لیکن اسے ہم ماتھا کہتے ہیں. کیا ہے ماتھا؟ یہ ہندوؤں کی دیوی ہے جسے تمل میں اماں کہتے ہیں. نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے اگر اس کو دور کرنا ہے تو نیم کی پتی ہی اسے دور کر سکتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نیم کی پتی میں شفا رکھا ہے، اس بیماری کا علاج نیم کی پتی میں ہے. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے اس کے رکھنے سے وہ دیوی چلی جاتی ہے، گھروں میں رکھے جاتے ہیں، گاڑیوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلم گھرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ بیماری آ جاتی ہے گھر میں تو گھر کے دروازے کے سامنے وہ نیم کی ڈالی لگا دی جاتی ہے. کیا کچھ ہوتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مردوں سے بڑھ کر خواتین زیادہ ایسے ملوث نہیں. اگر تمہیں شک ہو تو آج دیکھ سکتے ہیں ہمارے اطراف میں جو درگاہ ہیں وہاں پر مرد زیادہ جاتے ہیں، عورتیں زیادہ جاتی ہیں. تو یقیناً سب سے پہلی برائی جو خواتین میں پائی جاتی ہے وہ شرک ہے. خواتین کے لیے ضروری ہے وہ توحید کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں، شرک سے دور رہیں، اپنے بچوں میں توحید بٹھائیں، خود بھی توحید والے ہو جائیں. یقیناً توحید ہی میں نجات ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں تو یقیناً اسی میں کامیابی ہے. اور دوسری خرابی جو خواتین میں پائی جاتی ہے وہ زبان درازی ہے. پوری خواتین نہیں بلکہ بعض خواتین تو ایسی ہیں جو زبان کو خینچیوں کی طرح چلاتی ہیں. اسی زبان سے دلوں کو چیرتے ہوئے، رشتوں کو توڑتے ہوئے کتنی سخت کلامی سے پیش آتی ہیں، اور اس کا نشانہ سب سے پہلے ان کے شوہر بنتے ہیں. اس زبان درازی کا نشانہ باہر والوں سے پہلے شوہر بنتے ہیں، اور شوہر کے سامنے اتنی زبان درازی جو ہمیشہ شکایتیں، ہمیشہ جھڑک کر بات کرنا. شوہر ہزار ٹینشنوں سے باہر گھر آتا ہے، آتے ہی ڈانٹنا، جھڑکنا، سخت لہجے سے بات کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کہو تو درست بات کہو. شوہر کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے، نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ زبان چلاتے رہے، توڑتے رہے. آج رشتہ داریوں میں جو پھوٹ ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، مردوں سے بڑھ کر خواتین کے ذریعے سے رشتے ٹوٹتے ہیں. کیسے کیسے مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے. شادی میں خیال نہیں کرے اس لیے ہماری ان سے دوستی نہیں ہے. شادی میں ہمارے گھر والوں کی مہمان نوازی نہیں کرے، ہمارے داماد کا صحیح لحاظ نہیں رکھے، ہمارے خالہ کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھے، ہمارے چاچا کا اچھے انداز سے مہمان نوازی نہیں کیے. چلو آج سے ہماری کوئی گفتگو نہیں، آج سے ہمارا اور آپ کا رشتہ نہیں. رشتے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو توڑ لیتے ہیں کہ مرد کرتے ہیں. اکثر خواتین اس میں ملوث ہیں جو رشتوں کو توڑنے میں بھی دخل انداز ہوا کرتی ہیں. تو دوسری اہم بیماری جو خواتین میں پائی جاتی برائی وہ زبان درازی ہے. اور تیسری بات گالی دینا، بات بات پر بددعا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر گالیاں دینا. کس کو گالی دیتی ہیں؟ اپنے شوہر کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو گالیاں دیا کرتی ہیں. بددعائیں کلمہ نکالنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا اے عورتوں تم زیادہ صدقہ کرو، تم جہنم میں زیادہ جا رہی ہو. کہا تمہارے اندر دو خرابی ہے. کیا بات ہے؟ پہلی خرابی یہ ہے کہ تم زیادہ لان تان کرتی ہو، بددعا دیتی ہو، تو ستیہ ناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے. بچہ چھوٹا سا غلطی کر جاتا ہے، ماں بھڑک جاتی ہے اور بددعائیں کرتی ہے. شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے، گالیاں بکتی ہے، شوہر کو بددعا کرتی ہے، تو ہلاک ہو جائے، تو مر جائے، فلاں فلاں فلاں. نبی نے کہا لا تدعوا علی انفسکم ولا اموالکم ولا اولادکم. اے لوگوں نہ اپنے آپ پر بددعا کرو، نہ اپنے مال کے بارے میں بددعا کرو، نہ اپنے اولاد پر بددعا کرو. اس لیے کہ جب بھی تم اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہو فرشتے اس کو آمین کہتے رہتے ہیں. کتنے بچوں کی زندگی بگڑ جاتی ہے ماں باپ کی بددعاؤں کی وجہ سے. اور بددعائیں کس بات پر کرتے ہیں؟ بچے کی چھوٹی غلطی پر بددعائیں کرتے ہیں. ماں کی بددعا لگتی ہے، باپ کے بددعا بھی لگ جاتی ہیں. ماں باپ کے نظروں کے سامنے بچے کی زندگی بگڑتی ہے. نتیجہ کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں جو بچوں کو بددعائیں سے نوازتے ہیں. تو بددعا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی بہت بری عادت خواتین کے اندر پائی جاتی ہے. اور چوتھی عادت جو پائی جاتی ہے وہ احسان فراموشی. احسان فراموشی. شوہر زندگی بھر بیوی کا لحاظ رکھے، اسے پہننے کے لیے کپڑا دلائے، لذیذ سے لذیذ کھانا کھلائے، بہت کچھ سہولت انتظام کرے. شوہر سے یہ غلطی ہو جاتی زندگی میں، کہنے لگتی ہے، نبی نے سمجھایا اس بات کو، کہا تکفرن العشیر،
تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. مثال کے ذریعے سمجھا, شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے, تم کہتی ہو کہ زندگی بھر تم نے مجھے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا, خیر کی کام کچھ بھی نہیں کیا, پوری زندگی تم نے مجھے تکلیف دی, کچھ بھی میرا لحاظ نہیں رکھا, مجھے اخراجات نہیں دیے. یہ لمبی لمبی شکایتیں شوہر کے اتنے سال کے احسانات کو بھول جاتی ہیں, اس کی یہ غلطی کو رکھتے ہوئے پورے احسانات کو فراموش کر جاتی ہیں. تو لہٰذا احسان فراموشی بہت بری چیز ہے. شریعت کی تو یہ تعلیم ہے, احسان کر کے احسان نہ جتلایا کرو, جبکہ یہاں پر خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں کہ احسان فراموشی کرنا, احسان کو بھلا دینا شوہر کے, اور اس کی یہ غلطی کی وجہ سے پورے احسانات پر پانی پھیر دینا. اسی طریقے سے ایک اہم برائی پائی جاتی خواتین میں, وہ یہ ہے بات بات پر خلا لے لینا, شوہر کو دھمکانا کہ اگر تم اس طرح مجھے یہ کرو گے تمہیں خلا لے لوں گی. دیکھیے, خلا لینا عورت کا حق ہے, طلاق دینا مرد کا حق ہے. شریعت نے کچھ ریزن کی بنیاد پر طلاق اور خلا کو اس بات کا حکم دیا ہے. اگر واقعی معنی میں شوہر ظالم ہے, ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, بہت سے جنا ٹارچر کرتا ہے, جو بھی ہو, ایسے میں عورت کو یہ حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہ وہ خلا لے سکتی ہیں. ایسی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. لیکن بغیر سبب کے عورت شوہر کو دھمکاتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو, میں خلا لے لیتی ہوں, میں ماں کے گھر چلی جاتی ہوں, میں ایسے کر لیتی ہوں. اگر بات بات پر بغیر کسی ریزن کے اگر کہتی ہے, نبی نے کہا ایما امراتی, جو کوئی عورت بغیر کسی سبب کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا المختلعات ہن المنافقات, خلا لینے والی عورتیں اکثر منافق عورتیں ہوا کرتی ہیں. کیا مطلب؟ خلا لینا کوئی غلط نہیں ہے, ریزن کی بنیاد پر خلا لے سکتی ہیں, جیسا کہ بہت ساری مثالیں صحابیات کی زندگی میں موجود ہیں. نبی سے آ کر شکایت کی تو نبی نے مجھے اجازت دی کہ تم خلا لے سکتی ہو, لیکن بغیر کسی سبب کے اگر اس طرح خلا لیتی ہیں تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کسی ایک سے تعلق رکھ لیتی ہے کسی دوسرے مرد سے, اس چیز کو توڑانے کے, رشتہ توڑانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر کو چھوڑنے کے لیے ایسے ڈیمانڈ رکھتی ہے, ایسے شرائط رکھتی ہے تاکہ شوہر خود آگے بڑھ کر طلاق دے دے. تو بہرحال بہت بہت غلط کام ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی برائی کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا, بلکہ لعنت کی ہے کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور وہ مرد حضرات جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. مرد کو مرد کی طرح جینا چاہیے, عورت کو عورت کی طرح جینا چاہیے. حرام میں مردوں کے لیے عورت کی طرح بن جائے, بولنے میں, چلنے میں, لباس میں, رہن سہن میں مرد کو مرد کی طرح رہنا چاہیے, عورت کو بھی عورت کی طرح رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی عورت مردوں کے سٹائل کی طرح جینا چاہے, مردوں کی گفتگو کی طرح گفتگو کرنا چاہے, نبی نے لعنت کی ہے. کہا لعن اللہ المشبہات, اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہے. اللہ ان مردوں پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی طرح بننا چاہتا ہے. تو لباس میں بھی اللہ نے مردوں کے الگ لباس رکھے, عورتوں کے لباس رکھے, لیکن اگر عورت مردوں کا شرٹ پہنتی ہے, مردوں کا لباس پہنتی ہے, ایسی عورت لعنت کی مستحق ہے. وہ مرد جو عورتوں کا لباس پہنے وہ ایسا مرد اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اسی طریقے سے حضرات ایک اور برائی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زینت کے ناجائز طریقے, زینت کے ناجائز طریقے کہ 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کہا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ, اللہ لعنت کرتا ہے اس عورت پر جو ٹیٹوز لگاتی ہے, جو بھی ڈیزائن ہو ٹیٹوز کی شکل میں, کارٹون کی شکل میں اپنے ہاتھوں اپنے جسموں میں لگانے والی عورتیں پر اللہ کی لعنت ہے. لگانے والی پر بھی ہے, جس کے لگایا جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. نبی نے کہا لعن اللہ الناصمات, اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو آبرو کے بال نکالتی ہے اسٹائل کے لیے, فیشن کے لیے, جو نکالتی ہے اس پر بھی لعنت ہے, جس سے نکالا جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. نبی نے اس عورت پر بھی لعنت کی جو اپنے دانتوں میں گیپ پیدا کرتی ہے خوبصورتی دکھانے کے لیے, اپنے دانتوں کو بگاڑ لیتے, اپنے دانتوں کو تیز کرتی ہے تاکہ میرے دانت بہت ہی روشن دکھے, تیز دکھے. اور نبی نے لعنت کی اس عورت پر بھی جو ایکسٹرا بال, الگ سے بال جنا اپنے بالوں میں ملا لیتی ہے, بالوں میں ملا لیتی ہے, حالانکہ مصنوعی بال ہوا کرتے ہیں, بال دوسروں کے بال اپنے بالوں میں ملا لیتی ہیں. لگانے والے پر بھی لعنت ہے, جسے لگایا جاتا ہے اس کے لیے بھی لعنت ہے. تو زینت جسے کہتے ہیں
وہ جائز طریقے کی زینت ہونی چاہیے، میک اپ ہی کیوں نہ ہو وہ جائز میک اپ ہو. لیکن آج کل بیوٹی پارلر میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. آپ کو یعنی مصنوعی بال مل جائیں گے، دانتوں میں گیپ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا مشینیں آ گئی ہیں. اسی طریقے سے آبرو کا بال نکالنا، چہرے کے بال نکالنا، کیا کچھ پائے جاتے ہیں بیوٹی پارلر کے اندر. اللہ کے رسول نے کیا کیا لعنتیں فرمائی ہیں. دیکھیے سنورنا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بتانا ہے، شوہر کے لیے جائز ہے. تم گھر میں جتنا بھی میک اپ کرو، گھر میں جتنا بھی بن سور کر رہو، شوہر کے لیے حلال ہے. لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے خواتین کا، وہ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، شوہر کے لیے کبھی بن ڈھنگ سے سور کر نہیں رہتی، بلکہ جو بھی میک اپ کرتی ہے باہر کے لیے کرتی ہے. فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، ایسے وقت میں گھنٹوں گھنٹوں تک اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو خوبصورت بتانا تاکہ سارے لوگ مجھے دیکھیں، ایسی نیت ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک اہم برائی جو پائی جاتی ہے وہ خوشبو لگانا. اللہ کے رسول نے اس عورت کو زانیہ عورت کہا ہے جو عورت کے خوشبو لگا کر مارکیٹ جاتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے. کیا مطلب ہے خوشبو لگانے کا؟ عورت خوشبو لگانا چاہتی ہے تو گھر میں لگائے، شوہر کے لیے لگائے، شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، گھر میں آپ لگاؤ، گھر میں رہو، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگا کر نہ نکلے، پھول لگا کر نہ نکلے. حتیٰ کہ مسجد کو بھی آتی ہیں تو بغیر پھول لگائے ہوئے آنا چاہیے، بغیر خوشبو لگائے ہوئے آنا چاہیے. اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مارکیٹ میں نکلتی ہے، بازار میں پرچیسنگ کے لیے نکلتی ہے، یا کسی بھی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت خراب ہے. وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میری طرف سارے لوگوں کی نگاہیں پڑے، سارے مرد حضرات میری طرف دیکھیں، یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں. بلکہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے. تو حضرات کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کی ناکامی عورت کے ہاتھ میں ہے. وہ عورت جس قوم کی عورت کے اندر اخلاق پائے جائیں، کردار پائے جائیں، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ معاشرہ بہت سکون کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے. لیکن جس قوم کے اندر خواتین بگڑ جائیں، ان کے کردار بگڑ جائیں، اخلاق بگڑ جائیں، وہ قوم تباہی کے دہانے میں چلی جاتی ہے. نبی نے کیا کہا؟ ہلاکت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل ہلاک ہو گئی. نبی نے ایک ریزن بتائے، بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کے، لیکن نبی نے خاص کر کے بخاری کی حدیث میں بتایا جب سے ان کی عورتیں چھونڈا لگانا شروع کی. نبی نے پیشانی کے بال پکڑ کے بتایا سامنے جب انہوں نے چھونڈا لگانا شروع کیا تو تب سے بنی اسرائیل ہلاک ہو گئی. تو یہاں پر عورتوں کی ایک ناجائز فیشن کو ہلاکت کے برابر قرار دیا. تو معلوم ہوا جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں زیب و زینت کے ناجائز طریقے پائے جائیں، اجتماعی لحاظ سے عورتیں پائے جاتی ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کے عذابات اس قوم میں آ سکتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. لہذا حضرات یہ چند برائیاں تھیں، چند خرابیاں تھیں جو خواتین میں پائی جاتی ہیں. پھر کہتا ہوں اس خطبے کا مقصد یہ نہیں کہ خواتین کے اندر برائی ہے یہ بتانا نہیں، مردوں میں بھی برائی پائی جاتی ہے، مرد بھی کسی سے کم نہیں، کسی سے پیچھے نہیں، ان کی بھی برائیاں ہیں، انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ہر آئے دن اس طرح کے بہت سارے غلط کام، برائیاں، نافرمانیاں، معصیتیں خواتین میں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہوں گا، خواتین کی نافرمانی شوہر کے سلسلے میں یہ ہے، وہ یہ ہے حق بستر. شوہر اگر بیوی کو بلاتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے، وہ انکار کرتی ہے تو اللہ کی لعنت ہے. جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری نہ کرتے ہوئے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حق بستر ادا نہ کرے، اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے، سارے ملائکہ کی لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے. بہرحال یہ مختصر سے باتیں تھی جو بتانا مناسب سمجھا گیا. دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور خصوصاً معاشرے کی خواتین کو اس بات کی توفیق دے کہ وہی کچھ عمل کرے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، ان گناہوں سے رک جائیں جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم غفور رحیم العلیم.